ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں ایک بار پھر سے عاصم اور شمشیر کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے۔ دوسری جانب دارا دلاور صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہک کو دوبارہ سے تنگ نہ کرے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن دلاور صاحب نے تو شیرو کو حکم دے دیا ہے کہ مہک کو قتل کر دو۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ بابا صاحب کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ دارا وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دلاور صاحب کو کہتا ہے کہ بابا صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو دلاور صاحب اسے کہتا ہے کہ اگر بات شمشیر کے متعلق ہے تو مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میں شمشیر کے بارے میں کوئی بھی بات کروں گا۔ آگے سے دارا دلاور صاحب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بابا صاحب شمشیر آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کی خون ہے، اس کی ساتھ اتنا بھی ظلم نہ کرو کہ ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، اور اس کی اتنی بڑی غلطی بھی تو نہیں ہے، ایک محبت کی تھی اس نے مہک کے ساتھ، آپ نے بھی تو ماما کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، اور شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن سامنے سے دلاور صاحب خاموش ہوتے ہیں اور دارا کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اور دارا کہتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ شمشیر اور مہک کی محبت کے درمیان آنے کی، لیکن دلاور صاحب کو بھی بہت غصہ ہے شمشیر اور مہک کی وجہ سے اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ دوسری جانب شمشیر بھی بہت ذمہ دار ہو چکا ہے، وہ مہک کے لیے جاب بھی کر رہا ہے اور جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے وہاں پر اس کا باس بھی بہت ہی اچھا ہے شمشیر کے ساتھ، اور وہ شمشیر کی ہر پریشانی کو سمجھتا ہے اور اسے بھی احساس ہے کہ شمشیر کسی پریشانی میں ہے، اور وہ صبح کے ٹائم سٹور پر گیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر عاصم بھی آ جاتا ہے۔ عاصم شمشیر کو کاؤنٹر پر کھڑا دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ایک چھوٹے سے سٹور میں جاب کر رہا ہے، اور شمشیر کو وہاں پر دیکھ کر عاصم دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی سامان خرید لیتا ہے اور کاؤنٹر پر جب عاصم آتا ہے تو شمشیر عاصم کو عام آدمی کی طرح ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور شمشیر خاموشی کے ساتھ عاصم کو کہتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ عاصم کا رسید پکڑا دیتا ہے تو عاصم شمشیر کی طرف پیسے کر کے جان بوجھ کر وہ پیسے زمین پر گرا دیتا ہے، اور یہ سارا معاملہ شمشیر کا باس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر شمشیر کے لیے تو ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا روز کا کام ہے، لیکن عاصم بول پڑتا ہے کہ باپ کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں تو یہ جاب بھی اچھی ملی ہے، باپ کے بغیر تم تو اس کے قابل بھی نہیں ہو۔ شمشیر آگے سے خاموش رہتا ہے اور وہ عاصم کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن دل ہی دل میں شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اور وہ عاصم کی بقایا پیسے دے کر خاموش کھڑا رہتا ہے اور عاصم چلا جاتا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ اس کا باس دیکھ چکا ہوتا ہے، اور بعد میں شمشیر کو اپنے پاس بلا کر اسے پوچھتا ہے کہ یہ اتنا صبر آپ میں کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے یہ؟ اس کسٹمر نے آپ کو اتنا کچھ سنایا لیکن تم نے آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور آخر کار شمشیر بول ہی پڑتا ہے اور وہ اپنے باس سے کہتا ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی کیا؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ شمشیر کہتا ہے کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میری عمر تھی اور میں نے کر لی۔ یہ باتیں سننے کے بعد اس کے باس بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، اور ان کا شمشیر کے اوپر مزید بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب مہک بھی اپنے آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ فائل لے کر نیچے آتی ہے تو وہاں پر عاصم کو بیٹا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ عاصم بھی اسی آفس میں اپلائی کر رہا ہے جاب کے لیے، اور وہ انٹرویو دینے کے لیے وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ مہک جیسے ہی عاصم کو دیکھتی ہے تو اچانک اس کے منہ سے عاصم تم یہاں؟ عاصم کہتا ہے جی ہاں میں یہاں پر، میں بھی جاب کے لیے آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے، تم بھی یہاں پر جاب کرتی ہو کیا؟ مہک کہتی ہے ہاں میں یہاں پر جاب کرتی ہوں۔ مہک کہتی ہے میں گھر جا رہی ہوں، تو عاصم بھی اسے کہتا ہے کہ میرا بھی انٹرویو ہو گیا ہے، میں بھی گھر جا رہا ہوں، بہتر ہوگا ہم ساتھ چلے۔ دوسری جانب شمشیر بھی اپنا کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ مہک کو لینے کے لیے آفس آ جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مہک تو عاصم کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہے، تو یہاں پر شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے عاصم پر، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ عاصم ابھی تک مہک کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، شمشیر جب گھر آئے گا تو بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ مہک جب عاصم کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ عاصم کو کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوں، امی ابو سے مل لوں گی اور شمشیر پھر مجھے لے جائے گا گھر۔
شمشیر کا نام سنتے ہی عاصم کہتا ہے کہ آج دیکھا میں نے اس کو، وہ ایک معمولی سی اسٹور میں جاب کر رہا ہے، اور مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ تم اس کے ساتھ اس مصیبت میں کیوں رہ رہی ہو۔ یہ بات سنتے ہی مہک کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے عاصم پر، اور وہ عاصم کو کہتی ہے کہ آئندہ میرے شوہر کے بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا، اور یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے۔ لیکن یہ سارا سین نیدا اوپر چھت سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو دوڑ لگاتی ہے اور آتی ہے اپنی بہن سے ملنے، اور وہ سب مہک کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کی امی ابو اور نیدا بھی۔ اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ مہک بیٹا تم خوش تو ہونا، تو آگے سے وہ کہتی ہے ہاں ہم بہت خوش ہیں، شمشیر اور میں دونوں جاب کر رہے ہیں۔ لیکن مہک کے بابا کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ مہک ابھی بھی خوش نہیں ہے، اور جب مہک اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تب اکرم صاحب کہتا ہے کہ میں جب بھی مہک کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو ایک کرب سے گزرتا ہوں۔ اس بچی نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ناہید آنٹی بھی بہت زیادہ پریشان ہے، مہک کی وجہ سے بھی اور نیدا کی طرف سے بھی، کیونکہ اندلیپ کا بھی نیدا کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اکرم یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، تو میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ ناہید کہتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اندلیپ کو اپنا سمجھا، لیکن شاید اس نے نہیں، اس لیے وہ نیدا کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ دوسری جانب شمشیر مہک کو بول دیتا ہے کہ تم عاصم کے ساتھ کیوں آئی تھی، اور شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو آگے سے مہک کہتی ہے کہ زندگی پہلی ہی بہت زیادہ پریشانی میں گزر رہی ہے، اسے مزید مشکل نہ بنائیے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور تب شمشیر کو بھی احساس ہوگا کہ مہک اس کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس محبت کو دلاور صاحب شیرو کے ہاتھ ختم کرنے والا ہے۔ وہ شیرو کو رات کے وقت پولیس اسٹیشن سے فرار کرواتا ہے، اور وہ مہک اور شمشیر کے گھر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور مہک اور شمشیر آپس میں کڑے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شیرو گولی چلا لیتا ہے، اور گولی مس ہو جاتی ہے، وہ کسی کو بھی نہیں لگتی، لیکن بگدڑ مچ جاتی ہے، اور شمشیر مہک کو اندر کمرے میں لے جاتا ہے۔ شمشیر ایک بار پھر سے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور اپنے بابا صاحب کے خلاف FIR کٹوا دیتا ہے حملے کی، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور بابا صاحب کو اس کی کیے کی سزا ملے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔